بہت مشکل ہے قیامت کی پیشی. رب جانتا ہے قیامت کی پیشی کے حالات کیسے ہوں گے. یقین مانو بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اگر آپ سورت حج کھولیے, سورت حج کے پہلی 2-3 آیات میں رب کریم نے جس قیامت کی پیشی کا ذکر کیا ہے, یہ میں لفظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے حالات کو اللہ تعالیٰ کس طرح میرے سامنے ذکر فرما رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو, یہ سورت نمبر 22 ہے اور مزے کی بات 2022 چل رہا ہے. توجہ, پہلی 2 آیات, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, قیامت کے دن دیکھو گے قیامت کی ہولناکی یہ ہوگی اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور قیامت آئے گی تو وہ اپنے چیر خار بچے کو پھینک دے گی. یہ عالم ہوگا قیامت کا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور ماں پریگنٹ ہوگی, پر امید ہوگی, بچے کو پیٹ میں اٹھائی ہوگی تو قریب کہ اس کا بچہ پیٹ سے ساقط ہو جائے, گر جائے, ابارشن ہو جائے اس کا. یہ قیامت کا منظر ہے. ماں اپنے بچے کو چھوڑتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک چڑیا کے بچے پر کوا آ کر یا پتہ نہیں چیل آ کر بیٹھی, اسے پکڑنے لگی تو چڑیا لڑ پڑی. چڑیا کتنی اور چیل کتنی, لیکن اس نے اپنی طاقت لگائی اور اپنے بچے کو جیسے کیسے تیسے چھڑا لیا. میں دیکھتے ہوئے ویڈیو میں واٹس ایپ پہ دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا ماں ماں ہوتی ہے, کیا اندازہ لگائیں گے آپ. یہاں ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی, یہ قیامت ہے. اور تیسرا جملہ جو قرآن کہتا ہے, فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, لوگ یوں چل رہے ہوں گے کبھی اس دیوار میں کبھی اس دیوار. دیواریں نہیں ہوں گی, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ادھر ادھر گرتے پڑتے چلیں گے. کیا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, یہ تو نشائی ہو چکے ہیں, ان کو تو نشہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا, اخبار نہیں پڑھ رہا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, یہ عالم آئے گا قیامت کا. اور رب فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, یہ نشہ نہیں ہوگا, وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, یہ رب کا ایک سخت عذاب ہوگا. قیامت کی پیشی بڑی ہے, قیامت کی پیشی بڑی ہے. الفاظ نہیں ہیں میں اس پیشی کی شدت و حدت کو نقل کر پاؤں, یہ فیلنگز ہے, احساس ہے. یہاں پر الفاظ نہیں چلتے. ایسا کام مت کریں جو کل قیامت میں پکڑا جائے, ایسا فعل صادر نہ ہو تو فوراً توبہ کرو, معافی مانگو. ہم نبی نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو, ہم فرشتے نہیں ہیں ہم سے گناہ نہ ہو, ہم امتی ہیں, گناہ ہوگا تو توبہ بھی کریں. یہ قیامت کے منظر ہے. تو قربانی نیکی میں کر رہے ہیں, اس نیکی میں خود کو ذلیل کریں, یہ کبھی نہ کرنا, یہ کبھی نہ کرنا. دنیا میں معاملہ بندہ چکتا کر لے, آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں. اللہ جانتا ہے آخرت کی یاد جسے سچے دل سے آئے, رات کو 2:30 بجے آخرت اور قبر کی یاد آئے اور بندے کی نیند نہ اڑ جائے, یہ ہو نہیں سکتا. کیا جواب دے گا اللہ کو؟ امام زین العابدین گھر سے باہر نکلے تو ایک بچہ رو رہا تھا. کہ بچے کیوں رو رہے ہو؟ کہ مجھے آخرت کی یاد دلا رہی ہے, جہنم میں کیا ہوگا. تو کہا بچے, چھوٹے بچے تو جہنم نہیں جائیں گے. تو ایسے ہنسا, کہا اچھا آپ نے اچھا کیا مجھے بتایا, ورنہ میں نے تو اپنی اماں کو دیکھا ہے کہ جب آگ جلانے لگتی ہے تو پہلے چھوٹے لکڑیوں کو جلاتی ہے, پھر چولہے میں بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے. تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ رب العزت ہم چھوٹوں کو پہلے جہنم میں نہ ڈال دے. آپ بتائیں جب یہ عالم ہوگا تو آخرت کی فکر ہوگی نا, جب یہ نہیں ہوگا تو کیا آخرت کی فکر ہے, کیا فکر ہے پھر. بھائی شیطان ہمیں گناہ کرا دیتا ہے, بعض اوقات شر شیطان کی وجہ سے ہم کر لیتے ہیں, بعض اوقات اپنے نفس کی وجہ سے کر لیتے ہیں, بعض اوقات تکبر میں کر لیتے ہیں, اللہ محفوظ رکھے.
تو جیسے بندے کو پتہ چلے فوراً اللہ سے معافی مانگے، فوراً معافی مانگے، معافی میں کبھی لیٹ نہ کرنا۔